کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی انجینئرز پر ہونے والے حملے میں بلوچستان لبریشن آرمی کے ساتھ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی مل گئے ہیں۔ خودکش حملے کی تفتیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی جس شخص نے خریدی تھی اسے فنڈنگ را نے کی تھی، جس کے ثبوت مل گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی بلوچستان لبریشن آرمی کو پچھلے کئی برسوں سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے فنڈنگ کر رہی ہے اور کراچی خودکش حملہ بھی را کی فنڈنگ سے کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی اور بی ایل اے دونوں پاکستان اور چین کی مثالی دوستی کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے میں جاں بحق ہونے والے دونوں چینی انجینئر حکومت پاکستان کی دعوت پر آئے تھے تاکہ بجلی پیدا کرنے والے آئی پی پیز کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے مذاکرات کر سکیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں چینی شہریوں کو لے جانے والے قافلے پر اتوار کی رات ہونے والے خودکش حملے میں 2 چینی انجینئر سمیت 3 افراد ہلاک جبکہ 17 افراد زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے کے بعد پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر دھماکہ گاڑی کے ٹینکر سے ٹکرانے پر ہوا، تاہم بعد ازاں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے بتایا تھا کہ اطلاعات ہیں کہ دھماکہ آئی ای ڈی ہے۔ اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں، تاہم اب بم ڈسپوزل یونٹ نے دھماکے کے حوالے سے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی شہریوں پر ہونے والا دھماکہ خودکش تھا، جس میں 70 سے 80 کلو گرام مواد استعمال کیا گیا۔ گاڑی کے مالک کا بھی پتہ چل گیا ہے جو کہ بلوچستان کا رہائشی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دھماکہ وی بی آئی ای ڈی کے ذریعے کیا گیا۔ دھماکہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر روانگی کے سگنل پر ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ خودکش حملہ غیر ملکیوں کے وفد پر ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں 12 گاڑیوں کو بری طرح نقصان پہنچا اور 3 مکمل تباہ ہوئی۔ دھماکے میں تقریباً 70 سے 80 کلو گرام کمرشل دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خودکش حملہ آور گاڑی میں دھماکہ خیز مواد لے کر سوار تھا اور چینی باشندوں کی آمد کا منتظر تھا، جس نے ہدف کو قریب آتے دیکھ کر گاڑی ان سے ٹکرا دی۔ دوسری جانب خودکش حملے میں استعمال گاڑی کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ تفتیشی حکام نے بتایا کہ حملے میں استعمال گاڑی کے چیسس سے مالک کی تفصیلات بھی مل گئی ہیں، جس کا نام شاہ فہد ہے اور وہ بلوچستان کے شہر نوشکی کا رہائشی ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق نادرہ ریکارڈ کے تناظر میں تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک پھیلا دیا گیا ہے۔ شاہ فہد کی شناختی دستاویزات حاصل کر لی گئی ہیں اور شاہ فہد کے زیر استعمال سموں کے ڈیٹا کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند کالعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے نے قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا، تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے فی الحال اس حملے کے خودکش ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ جس مقام پر یہ دھماکہ ہوا وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک پولیس چوکی بھی قائم ہے، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا سیکورٹی ٹاور بھی ہے۔ ایئرپورٹ کے داخلی راستے سے شارع فیصل جانے کے لیے عموماً یہ سڑک استعمال ہوتی ہے، جبکہ اس کے بالکل سامنے کی ایک سڑک ملیر کینٹ کی طرف جاتی ہے۔ جناح ایئرپورٹ کا یہ علاقہ ہائی سیکورٹی زون میں شامل ہے۔ اس سے قبل 2014 میں ایئرپورٹ کے اندر حملہ کیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کی تھی۔ یاد رہے کہ پاکستان میں چینی باشندوں کی بڑی تعداد چین پاکستان اقتصادی راہداری سے منسلک منصوبوں پر کام کرنے کے لیے موجود ہے اور گزشتہ چند برسوں کے دوران ان پر حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ کراچی میں 2017 سے یہ چینی شہریوں پر 8واں حملہ ہے۔ یہ حملے زیادہ تر بلوچ اور سندھی قوم پرست جماعتوں کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں 2015 میں سی بیک کے منصوبے کے آغاز کے بعد بلوچ اور سندھی قوم پرستوں نے اس منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ 2017 سے چینی شہریوں پر حملوں کی ابتدا ہوئی اور اب تک سی پیک سے منسلک 16 حملے ہوئے ہیں، جن میں 12 چینی شہری ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں صوبہ سندھ میں 8، بلوچستان میں 6 اور خیبر پختونخوا میں 2 حملے کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل رواں برس مارچ میں صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ کی تحصیل بشام میں چینی انجینئرز کے قافلے کو داسو ڈیم کی طرف جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 5 چینی انجینئر ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے بعد چین کی جانب سے پاکستان پر ملک میں چینی باشندوں کی سیکورٹی یقینی بنانے پر زور دیا گیا تھا۔
اس سے قبل جولائی 2021 کے دوران داسو ڈیم کے منصوبے پر کام کرنے والے 9 چینی انجینئر سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 2018 میں چینی قونصل خانے پر حملہ کیا گیا تھا جس میں 7 پاکستانی شہری ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 2022 میں کراچی یونیورسٹی کے احاطے میں چینی زبان کے مرکز کے قریب ایک خودکش حملے میں 3 چینی اساتذہ سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ بلوچستان میں جاری عسکری تحریک پر نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ نگار شہزادہ ذوالفقار بتاتے ہیں کہ اسلم اچھو اور بشیر زیب نے مجید بریگیڈ کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے تربیتی اور اشاعتی مواد کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ وہ کچھ مزید پیش رفت کریں، کیونکہ سب سے خطرناک اقدام یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہیں پر بھی گھس جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران جب بلوچستان کی پہلی منتخب حکومت یعنی نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برطرف کیا جا چکا تھا تو مزاحمت شروع ہو چکی تھی۔ 1975 میں اگست کے مہینے میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کوئٹہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے پہنچے تو ایک دستی بم دھماکے میں مجید لانگو نامی نوجوان ہلاک ہو گیا۔ بعد میں اطلاعات سامنے آئی کہ نوجوان بھٹو پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجید لانگو کا تعلق منگو چر سے تھا اور وہ طالب علمی سے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یعنی BSO سے وابستہ تھا۔ مجید لانگو کی ہلاکت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی جس کا نام مجید رکھا گیا، جس نے کالعدم بلوچ لیبریشن آرمی میں شمولیت اختیار کی اور 2011 میں کوئٹہ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ BLA کا کہنا ہے کہ اسی ہلاکت والے دن اس فدائی گروپ کی تشکیل کا اعلان ہوا اور استاد اسلم نے اس کا نام دونوں بھائیوں کی بہادری کے پیش نظر مجید بریگیڈ رکھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔